الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دوستو اور واجب الاحترام سامعین، آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ ماتم کی حیثیت اور حقیقت پہ کچھ آپ کو بتائیں گے کہ ماتم کب شروع ہوا اور کیا یہ ماتم تعلیمات اہل بیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں، یا یہ جو محرم میں کام کیے جاتے ہیں کیا یہ شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ماتم کی شروعات بتائیں گے کہ ماتم کی شروعات کس طرح ہوئی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کتاب پڑھنے جا رہا ہوں، الاحتجاج طبرسی، جو شیعہ کی معتبر کتاب ہے۔ الاحتجاج طبرسی، جلد نمبر اس کا ہے 2، صفحہ نمبر ہے اس کا 26۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جب میدان کربلا سے قافلہ، لٹا پٹا قافلہ جب کوفے کی طرف گیا تو لکھا ہوا کہ لما اوتی علی بن حسین زین العابدین بن نسبت من الکربلا، کہ جب امام زین العابدین عورتوں کے ساتھ کربلا سے کوفہ کی طرف آئے، وکان مریضن، تو وہ مریض تھے، وَإِذَا نِسَاءُ أَهْلِ الْكُوفَةَ يَنْتَدِبْنَ مُشَقَّقَاتِ الْجُيُوبِ وَالرِّجَالُ مَعَهُنَّ يَبْكُونَ۔ لکھتے ہیں کہ عورتیں جو اہل کوفہ کی عورتیں تھیں وہ ماتم کر رہی تھی، اپنا گریبان چاک کر رہی تھی، اور مرد ان کے ساتھ رو رہے تھے۔ اور یہ کون تھے؟ یہ وہی شیعہ تھے جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کے بلایا۔ پھر حضرت زین العابدین فرماتے ہیں، فقال زین العابدین، کیا فرمایا کہ ان ہؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا غیرہم، یہ جو ہم پہ رو رہے ہیں یہ تو وہی ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے ہمیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا امام زین العابدین کے فرمان سے کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے اور شہید کروایا، انہوں نے ماتم کیا، انہیں کوفیوں نے ماتم کیا۔ تو سب سے پہلے ماتم کی شروعات کرنے والے یہ کوفیہ۔ اور آگے چلیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب شیعوں کی معتبر جلال العیون، اس کا جلد نمبر ہے 2، صفحہ نمبر ہے 295۔ اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جب یزید کی طرف اس کا سیدنا حسین کا سر لایا گیا، سیدنا حسین کا سر مبارک لایا گیا، تو اس کی بیوی جو تھی اس نے ماتم کرنا شروع کیا۔ صفحہ 295 لکھتے ہیں کہ جب مخدرات اہل بیت عصمت و طہارت اس کے محل میں داخل ہوئی، اوراد ابی سفیان نے اپنے زیور اتار دیے اور لباس ماتم پہن کے نوحہ، آواز نوحہ و گریہ زاری بلند کی۔ تو اور 3 روز تک ماتم رہا۔ یعنی ماتم کرنے والی کون تھی؟ ابو سفیان، بقول ان کی یزید کی عورتیں تھی، یزید گھر والی تھی، اس نے ماتم کیا اور 3 دن تک ان کے گھر میں ماتم رہا۔ تو ماتم کرنے والے جو تھے وہ یزید کے گھر والے تھے، اس کی بیوی تھی، اس کی عورتیں تھی۔ تو ماتم کرنے والے ثابت ہوا سب سے پہلے کہ انہی شیعوں نے ماتم کیا جنہوں نے سیدنا حسین کو بلایا اور شہید کیا۔ یہ امام زین العابدین کے قول سے ثابت ہوا، اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ یزید نے سب سے پہلے اس کی عورتوں نے ماتم کیا۔ تو ماتم کی شروعات یہاں سے ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہم جب تاریخ دیکھتے ہیں کہ آج کل جس طرح ماتم ہو رہا ہے، ایک پلاننگ کی طرح، ایک تیاری سے جس طرح ماتم ہو رہا ہے، دکانیں بند کی جا رہی ہیں، شہروں میں آ کے جلوس نکالا جا رہا ہے، کپڑے پہن کے، پرانے کپڑے پہن کے یا بال کھول کے ماتم کیا جا رہا ہے، تو وہ کہاں شروع ہوا؟ تو یہ بات آپ کھول کے دیکھیں تو تاریخ ابن کثیر میں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جلد نمبر 11 میں یہ بات وضاحت سے لکھی ہے کہ معز الدولہ نامی بغداد کے گورنر نے سب سے پہلے اس طرح ماتم شروع کروایا۔ اس نے 10 محرم کو دکانیں بند کروائیں اور عورتوں کو انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنایا اور ان کو حکم کیا کہ اپنے بال کھولو اور رستے میں جاؤ تو گریبان پہ ہاتھ مارتی جاؤ، ماتم کرتی جاؤ۔ تو معز الدولہ جو گورنر شیعہ تھا اس نے یہ ماتم اس طرح شروع کروایا۔ تو ثابت ہوا کہ ماتم کرنا یہ ائمہ اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ ماتم کرنا یہ یزیدیوں کی تعلیم ہے۔ ماتم کرنا انہی کوفیوں کا طریقہ ہے جنہوں نے حسین کو خطوط لکھ کے بلایا اور ان کو شہید کیا۔ اور ماتم کی جو اس طرح آج کل جو ماتم کیا جا رہا ہے یہ معز الدولہ شیعہ نے شروع کیا، نہ کہ ائمہ اہل بیت میں۔ آپ دیکھیں واقعہ کربلا کے بعد کتنے شیعہ کے امام گزرے، امام زین العابدین سے لے کر ان کے 12 امام تک 9 امام گزرے ہیں، کسی نے بھی اس طرح ماتم نہیں کیا۔ تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس کے سنت پہ چل رہے ہیں۔ صحابہ کی نہ تعلیمات ہیں، نہ آپ صلی اللہ کی تعلیمات ہیں، نہ اہل بیت کی تعلیمات میں ہے ماتم کرنا۔ تو بہرحال ثابت ہوا کہ ماتم کرنا یزیدیوں کا طریقہ ہے اور قاتلان حسین کا طریقہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں آپ کی طرف کہ ماتم کی شرعی کیا حیثیت ہے۔ بجائے ہم قرآن پیش کریں کہ قرآن کے شیعہ کے نزدیک
تو شیعہ قرآن کو مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ نے ان کو جمع کیا اور صحابہ ان کے نزدیک مرتد تھے، سوائے تین کے سوائے سارے مرتد ہو گئے تھے۔ تو قرآن تو ان کے نزدیک جو موجودہ قرآن ہے وہ جمع کیا ہوا ہے کافروں کا، بقول شیعوں کے، اس لیے قرآن سے دلائل نہیں دیں گے ہم۔ اہل سنت کی کتابیں ان کے نزدیک معتبر ہے ہی نہیں، اس لیے ہم نہ بخاری پیش کریں گے نہ مسلم پیش کریں گے، ہم آپ کے سامنے شیعہ کتب پیش کریں گے۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں شیعوں کی کتاب فروع کافی، اس کا جلد نمبر ہے اول، اس کا صفحہ نمبر ہے 223۔ لکھتے ہیں کہ ان ابی جعفر علیہ السلام قال قلت له ما الجزع، راوی فرماتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام ابو جعفر نے امام باقر سے پوچھا، کیا پوچھا کہ جزع کیا ہے، بے صبری کیا ہے؟ قال اشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر من النواسی۔ تو امام باقر نے مولانا نے فرمایا کہ سب سے جو سخت جزع ہے وہ کیا ہے؟ چیخنا، بلند آواز سے چیخنا، رونا، چیخنا، پکارنا، اور اپنے منہ اور چہرے کو مارنا، سینے کو مارنا، اور اپنے پیشانی کے بال نوچنا۔ ومن اقام النواحۃ فقد ترک الصبر واخذ فی غیر طریقہ، اور آگے فرماتے ہیں کہ جس نے نوحہ قائم کیا، جس نے نوحے کہے، فقط ترک الصبر، اس نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، اور واخذ فی غیر طریقہ، اور اسلام سے علاوہ اس نے غیر کا راستہ اختیار کیا۔ تو امام باقر سے اس فرمان سے ثابت ہوا کہ ماتم کرنا یہ اسلامی طریقہ نہیں بلکہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اور آگے کھولیں صفحہ 223 224، فرماتے ہیں ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان الصبر والبلاء یستبقان الی المؤمن فیاتیہ البلاء وهو صبور۔ امام جعفر صادق کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک صبر اور تکلیف دونوں مومن کی طرف آتے ہیں، جب دونوں مومن کی طرف آئے تو مومن نے کیا کیا؟ وَهُوَ صَبُورٌ، تو وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، تو مومن صبر کرتا ہے تکلیف کے آنے پر۔ وَأَنَّ الْجَزْعَ وَالْبَلَاءَ يَسْتَبْقَانِ إِلَى الْكَافِرِ فَيَأْتِيهِ الْبَلَاءُ وَهُوَ جَزُوعٌ۔ تو امام جعفر آگے فرماتے ہیں کہ تکلیف اور بے صبری جب کافر کی طرف آتی ہیں تو کیا کرتا ہے؟ وہ بے صبری کرتا ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ ماتم کرنا کفار کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ صبر اختیار کیا تکلیف پر۔ تو یہاں امام باقر امام جعفر سے ثابت ہوا کہ ماتم کرنا غیر اسلامی طریقہ ہے، ماتم کرنا، تکلیف ماتم کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں دوسری کتاب شیعوں کی، یہ میرے ہاتھ میں ہے، ترجمہ مقبول کا زمینہ ترجمہ مقبول، جو ان کی معتبر تفسیر ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 1080 پہ، صفحہ نمبر 1080 پہ فرماتے ہیں کہ کافی میں جناب امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ امام جعفر فرماتے کیا فرماتے ہیں کہ ام الحکم بنت حارث بن ہاشم نے جو اکرمہ بن ابی جہل کے نکاح میں تھی یہ عرض کی وہ نیکی جس بارے میں خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم اس میں آپ کی نافرمانی نہ کریں، وہ کیا ہے؟ نیکی کے بارے میں پوچھنے کی نیکی کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اپنے رخساروں پر تماچے نہ مارو، اپنے منہ نہ نوچو، اپنے بال نہ کسوٹو، اپنے گریبان چاک نہ کرو، اپنے کپڑے کالے نہ رنگو، اور ہائے وائے کر کے نہ رو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم فرما رہے ہیں، جو مسلمان عورتیں ہونے والی مسلمان عورتیں آ رہی ہیں، کفار کی عورتیں، مشرکین مکہ کی عورتیں جو مسلمان ہونے کے لیے آ رہی ہیں، ان کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، اپنے منہ پہ تماچے نہ مارو، ماتم نہ کرو، اپنے بال نہ کھسوٹو، اپنے گریبان چاک نہ کرو، کالے کپڑے نہ پہنو، اور ہائے وائے کر کے نہ رو۔ یہ تعلیمات پیغمبر علیہ السلام ہیں۔ آپ دیکھیں کہ تعلیمات پیغمبر کی کس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اور آگے چلیں شیعہ کتابوں سے آپ کے بار ماتم کے دلائل دیکھیں کہ کس طرح ائمہ نے منع فرمایا۔ یہ میرے ہاتھ میں جلال العیون ہے، اس کی جلد نمبر ہے اول، صفحہ نمبر ہے 135۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس جہان سے جا رہے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرما رہے ہیں، کیا فرمایا کہ اے فاطمہ واضح ہو کہ پیغمبر کے مرنے میں گریبان چاک نہ کرنا چاہیے اور بال نوچنے نہ چاہیے، پیغمبر کے مرنے میں گریبان چاک نہ کرنا چاہیے اور بال نوچنے نہ چاہیے اور واویلا نہ کہنا چاہیے۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضاحت سے فرما رہے ہیں بھی فاطمہ کو کہ پیغمبر کی وفات پر ماتم نہیں کرنا۔ اب آپ بتائیں کہ ماتم کرنا طریقہ پیغمبری ہے یا طریقہ یزیدی؟ تو ماتم کرنا طریقہ یزیدی ہوا اور پیغمبر کی اور صحابہ کی اور ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہوا۔ اور آگے چلیں، یہی کتاب جلد نمبر اس کا دوم، صفحہ نمبر ہے 251، صفحہ 251،
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا جب ماتم میں جب میدان کربلا میں جا رہے ہیں تو وصیت فرما رہے ہیں اپنی اہل بیت کو. کیا فرمایا؟ اور تمہیں ان بلاؤں مصیبتوں کے عوض دنیا و عقبہ میں بانواع نعمت و کرامت ہائے بے انداز سرفراز فرمائے گا. ہرگز صبر و شکیبائی سے دستبردار نہ ہونا اور کلام ناخوش زبان پر نہ لانا کہ موجب نقص ثواب ہوگا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں شہید ہونے جا رہے ہیں تو اپنے اہل بیت والوں کو صبر کی تاکید کر رہے ہیں کہ صبر کرنا، کلام ناخوش زبان پر نہ لانا، کہ نہ نوحہ کہنا نہ واویلا کہنا، بلکہ کیا کرنا؟ صبر اختیار کرنا. یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور اہل بیت کی تعلیمات سے ثابت ہوا کہ ماتم کرنا جو ہے وہ طریقہ اہل بیت نہیں ہے بلکہ طریقہ ہے قاتلین حسین ہے. اور آگے چلیں نوحہ کے بارے میں کہ نوحہ کی شرعی ضد کیا ہے. شیعہ کتاب ملا اظہر الفقی جلد نمبر ہے 4 صفحہ نمبر 295. اس میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی، کچھ باتیں فرمائی. ان میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ نوحہ کرنا جاہلیت کا عمل ہے. نوحہ کرنا جاہلیت کا عمل ہے. تو نوحہ کرنا کیا ہوا؟ مشرکین مکہ کفار کا طریقہ ہوا، طریقہ جاہلیت ہے، نہ کہ اسلامی طریقہ ہے. اور آگے چلیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماتم کرنے کے ساتھ ساتھ شیعہ کالا لباس پہنتے ہیں، کالا لباس پہنتے ہیں. اور آئیں دیکھیں کہ ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں ملا اظہر الفقی شیعہ کی معتبر کتاب جلد نمبر ہے اول صفحہ نمبر ہے 171. امام جعفر صادق کا فرمان موجود ہے واضح طور پر کہ فرمایا امام جعفر صادق سے سیاہ ٹوپی میں نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس میں نماز نہ پڑھو، یہ اہل جہنم کا لباس ہے. تو کالی ٹوپی سے منع فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کالا لباس اہل جہنم کا لباس ہے. یہ فرمان امام جعفر صادق. اور آگے چلیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے. فرماتے ہیں اور امیر المومنین جن باتوں کی اپنے اصحاب کو ہدایت کرتے تھے انہیں بھی فرمایا کہ سیاہ لباس نہ پہننا کرو، سیاہ لباس نہ پہنا کرو، یہ فرعون کا لباس ہے. تو سیدنا علی اور امام جعفر صادق کے فرمان سے ثابت ہوا کہ کالا لباس جہنمی کا لباس ہے اور فرعون کا لباس ہے. آج آپ دیکھیں کالا لباس، سیاہ لباس پہن کر یہ ماتم کرتے ہیں، یہ فرعونی ہیں اور یہ اہل جہنم ہیں. یہ فرمان سیدنا علی کا ہے اور امام جعفر صادق کا فرمان ہے. اب آگے چلیں، یہ آپ کے سامنے واقعہ بیان کرتے ہیں کربلا کا کہ فلاں شہید ہوا، علی اکبر شہید ہوا، علی اصغر شہید ہوا، عباس شہید ہوا، قاسم شہید ہوا. لیکن کچھ شہداء ایسے بھی ہیں جن کا نام چھپاتے ہیں، ان کا نام نہیں لیتے. اب آئیں دیکھیں کہ وہ کون سے نام ہیں. یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کتاب جلال العیون جلد نمبر ہے 2 صفحہ نمبر 258 میں شہداء کربلا کا ذکر موجود ہے. یہاں لکھتے ہیں فرزندان جناب امیر، یعنی سیدنا علی کے فرزندوں میں سے کون کون تھے؟ جناب امیر سے جناب سید الشہداء حضرت عباس تھے، عمر بھی تھے، عمر بن علی بھی تھے، عثمان بن علی بھی تھے، وہ جعفر، وہ ابراہیم اور عبداللہ و اصغر و محمد اصغر اور ابو بکر ولد جناب امیر علیہ السلام تھے. تو واقعہ کربلا میں سیدنا علی کے 3 بیٹے جو ابو بکر، ایک کا نام عمر، ایک کا نام عثمان، ان کا نام آج تک شیعہ حضرات نہیں لیتے اور یہ تینوں کربلا میں شہید ہوئے. اور آگے چلیں، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے جو شہید ہوئے لکھتے ہیں 4 شخص فرزندان امام حسن سے ابو بکر و عبداللہ و قاسم و بشیر. سیدنا حسن کا بیٹا ابو بکر جو کربلا میں شہید ہو رہا ہے، یہ شیعہ کتاب میرے ہاتھ میں وضاحت سے انہوں نے صحابہ کے نام لکھے ہیں کہ یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے تھے. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ شیعہ ان کا نام کیوں نہیں لیتے. اس لیے نہیں لیتے کہ یہ ان صحابہ کے خلاف بوجھ پھیلاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ علی کی دشمنی تھی صحابہ کرام سے، خلفائے راشدین سے. لیکن اگر یہ نام بتائیں گے کہ علی نے بیٹوں کے نام بھی انہی نے صحابہ کے نام رکھے، ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا، سیدنا حسن نے بھی اپنے بیٹوں کے نام یہی رکھے، ابو بکر رکھا، اور امام ذی العابدین کنیت وہ بھی ابو بکر. تو بہرحال اس نام ظاہر کرنے سے شیعہ مذہب حرام سے گر جاتا ہے، اس لیے شیعہ یہ نام ظاہر نہیں کرتے. یہی بات کہ صحابہ کے نام اہل بیت نے نہیں رکھے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب
क्लास दारे शिया की मोतबर किताब, इसका सफ़ा नंबर 250, सफ़ा नंबर है 250। इसमें वजाहत से मौजूद है कि करबला में शहदा में से अबू बकर बिन हसन, उमर बिन अली, हज़रत अब्बास के दूसरे हकीकी भाई उस्मान बिन अली मैदान में आए। हज़रत अब्बास एक भाई का नाम लिया जाता है, लेकिन उसके दूसरे हकीकी भाई उस्मान बिन अली ये भी करबला में शहीद हुए हैं, इनका नाम शिया हज़रत नहीं लेते। ये शिया किताब वजाहत से बात लिखी हुई है कि करबला में शहदा के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान थे। आपने देख लिया कि शहदा इनका नाम नहीं लेते। 72 शहदा में से नाम लेते ही 8-10 का, बाकी का नाम लेंगे तो इनका मज़हब खत्म हो जाएगा। तो साबित हुआ कि सहाबा में कोई इख्तिलाफ नहीं था, सैयदना अली का और अहले बैत का सहाबा से कोई इख्तिलाफ नहीं था। ये झूठ बोल रहे हैं। और आप देखते होंगे कि जब ये इनका जुलूस निकलता है, जुलूस में ये एक घोड़ा घुमाते हैं, उसको जुलजना बोलते हैं, और कहते हैं कि ये घोड़ा सैयदना हुसैन का घोड़ा है। अब आएंगे देखें कि शिया हज़रात ने इसके बारे में क्या लिखा है कि वाकई इस नाम का कोई घोड़ा करबला में था या नहीं था। ये मेरे हाथ में किताब ज़िब्ह अज़ीम, इन्हीं किताब है, इसका सफ़ा नंबर है सफ़ा नंबर 446। लिखते हैं साहिब नासिख़ुत तवारीख़ की ख़ास तहक़ीक़ ये है कि ज़ुलजना नामी घोड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी में उस वक़्त ना था, और ये खिलाफ मशहूर है। यानी मैदान करबला में जब सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए, उस वक़्त ज़ुलजना नामी कोई घोड़ा नहीं था उनके पास। ये खुद शिया तस्लीम कर रहे हैं इस बात को। अब आप खुद फैसला करें कि शिया जो आजकल खुराफात कर रहे हैं उनकी हकीकत क्या है। ये सिर्फ फितना फसाद फैला रहे हैं। और आगे चलें, ये भी कहते हैं कि करबला में पानी नहीं था, 10 दिन तक प्यासे रहे, और मज़ालिम बयान करते हैं कि हाय फलां हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अब आए देखें कि शिया किताब में क्या लिखा हुआ है। जलाल उयून जिल्द नंबर है 2, सफ़ा नंबर 222, वज़ाहत से लिखते हैं 222 पे लिखते हैं कि हज़रत अलैहिस्सलाम पास आके शिकायत प्यास बयान की कि हज़रत ने एक बेलचा दस्त मुबारक में लिया। यानी सैयदना हुसैन के पास शिकायत बयान की कि पानी नहीं हमारे पास। सैयदना हुसैन ने बेलचा हाथ में लिया और अकबे खीमा हरम मोहतरम तशरीफ लाए, खेमे के पीछे तशरीफ ले गए, और पुश्ते खेमा से 9 कदम सिमत किबला चले, और वहाँ एक बेलचा ज़मीन पर मारा कि बेएजाज़ हज़रत चश्मा शीरीन आब वहाँ ज़ाहिर हुआ, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने माँ असहाब वो पानी शीरीन नोश किया और मशकें वगैरह भर ली। फिर वो चश्मा गायब हो गया और उसका असर भी किसी ने ना देखा। अब खुद इन्होंने तस्लीम कर लिया कि ये पानी के बारे में कहते हैं कि पानी बनता, प्यास में थे। अब खुद देखें क्या लिखा है किताब में कि वहाँ पानी था, उन्होंने मशकें भर ली, सब ने पानी पिया, सैयदना हुसैन ने पानी पिया और साथी इनके मौजूद थे, सब ने पानी पिया। तो ये सारी बात देखें, अवाम को रुलाने के लिए, अपनी जेबें गर्म करने के लिए ये अवाम को ऐसे रुलाते हैं, सारे खुराफात करते हैं। बहरहाल ये जो काम कर रहे हैं ये खुद इनकी किताबों से गलत साबित हो रहा है। और आपने देखा होगा आजकल ये बात चलती है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ये बात चलाते हैं शिया हज़रात और नूह में पढ़ते हैं। आए देखें कि वाकई ये इस बात को मानते हैं, क्या वाकई शिया किताबें इस बात को तस्लीम करती हैं। ये मेरे हाथ में किताब शियों की मजालिसुल मोमिनीन, इसका सफ़ा नंबर है 588। वज़ाहत से लिखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद 5 अफराद के अलावा बाकी सब मुनहरिफ हो गए थे। इमाम हुसैन की शहादत के बाद सिवाय 5 के सारे दीन से फिर गए थे, काफिर हो गए थे। ये शिया किताब है मजालिसुल मोमिनीन। अब आप बताएं, जब सारे काफिर हो गए, सारे मुर्तद हुए, तो बकौल शिया के ये इस्लाम जिंदा हुआ या इस्लाम मर गया? अगर सिर्फ पूरी दुनिया में से सिर्फ 5 मुसलमान बच गए तो इस्लाम तो मिट गया। यही बात शिया किताब रिजाल की सफ़ा 81-82 में लिखी हुई है। इमाम जाफर फरमाते हैं रिजाल की सफ़ा 81 पे कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद सब मुर्तद हो गए थे। तो क्या आप तस्लीम करेंगे इस बात को कि इस्लाम जिंदा होता करबला के बाद? ये नारा शियों का सही है गलत है? बिल्कुल गलत हो गया। शिया किताबों के मुताबिक ये बात गलत साबित हो गई जो शिया नारा लगाते हैं ये। तो बहरहाल मैंने आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखे, मातम की हैसियत बयान फरमाई, कब से शुरू हुआ और अहले बैत की तालीमात क्या हैं, और स्याह कपड़े, जुलजना, पानी का किस्सा ढोंग, ये सारा
شیعوں کا اپنا گھڑا ہوا ہے، ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہے، شیعہ کتب کے خلاف ہے. تو آپ نے سب دیکھ لیا. یہ جو آج کل خرافات ہو رہی ہیں یہ صرف فتنہ فساد پھیلانے کے لیے ہو رہی ہیں. بہرحال ہمارا مقصد صرف اصلاح کے لیے اصلاح کرنا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ان خلافات سے بچائے اور صحیح اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.